حدیث یہ بیان کی کہ جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ تعالی وما ولاہ وعالما ومتعلما۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا ملعون ہے، اور آگے فرمایا کہ جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے وہ بھی ملعون ہے الا ذکر اللہ۔ آگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چند چیزوں کی نفی فرمائی کہ فرمایا کہ ان کے علاوہ باقی جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہے سب کا سب ملعون ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا ذکر وہ ملعون نہیں، تو جب اللہ کا ذکر ملعون نہیں تو جو اللہ کا ذکر کرے گا وہ بھی ملعون ہونے سے بچ جائے گا۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا کہ اللہ کا ذکر یہ انسان کے دل کو سکون دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھے وہ چیز بھی ملعون نہیں ہوتی۔ تو ایک اور حدیث کے اندر احمد دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کے مکانات میں سے اللہ کو پسندیدہ مسجد ہے، لیکن آج دیکھ لو کہ ہم نے مساجد کو ویران کر دیا۔ اور آگے اسی حدیث کے اندر احمد دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے مکانات میں سے رب کو ناپسند بازار ہے، تو ہم نے بازاروں کو آباد کر لیا، ہم خود بازاروں کی رونق بن گئے، لیکن ہم نے جو اللہ کی پسندیدہ چیز تھی اس کو ویران کر دیا۔ اور آگے رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وعالما ومتعلما، عالم اور طالب علم، فرمایا کہ یہ بھی ملعون ہونے سے بچ گئے۔ حدیث مبارکہ حضور احمد دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، حضور احمد دو عالم علیہ السلام نے سوال کیا، صحابہ سے پوچھا کہ میرے غلاموں یہ تو بتاؤ کہ بہترین کون ہے؟ خیرکم کہ تم میں سے بہترین کون ہے؟ تو کسی نے کہا کہ جس کا کاروبار ہے وہ بہترین ہے، کسی نے کہا کہ جس کے باغات ہیں وہ بہترین ہے، کسی نے کہا کہ جس کے پاس اچھا مکان ہے وہ بہترین ہے، کسی نے کہا کہ جس کے پاس اچھی سواری ہے وہ بہترین ہے۔ لیکن رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر بہترین کون ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور آگے سکھائے۔ تو دیکھو کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج جو قرآن سیکھے یا جو قرآن سکھائے اسی کو ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ آج ہمارے کاغذوں کے اندر گھٹیا لوگ ہیں، اللہ کے ذکر کرنے والے کو بھی ہم گھٹیا سمجھتے ہیں، اور ہمارے دلوں کے اندر طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، لگتا ہے کہ اس کو کوئی چوٹ لگی ہے جو آج کل اللہ کا ذکر بڑا کر رہا ہے۔ پہلے تو ہم نے اس کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، آج کل یہ مسجد کی طرف بڑا آ جا رہا ہے، لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کو کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ الٹا خوشی کا اظہار کرنے کی بجائے کہ اللہ نے اس کو ہدایت عطا فرما دی ہے کہ اس کو مسجد کا پتہ چل گیا ہے، یہ مسجد کے اندر اس نے آنا جانا شروع کر دیا ہے۔ حدیث مبارکہ حضور احمد دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو تم اکثر مسجد کی طرف آتے جاتے دیکھو، یعنی مسجد کی طرف وہ جاتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، مسجد کے اندر وہ جاتا ہے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، مسجد کے اندر وہ جاتا ہے اللہ کا ذکر اذکار کرنے کے لیے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔
گواہی دینے کی بجائے الٹا عام اس کے خلاف غلط پروپیگنڈے بناتے ہیں. پہلے ہم اس سے الگ یہ باتیں کرتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کے سامنے یہ بات کرتے ہیں خیر تو ہے، کوئی آزمائش تو نہیں پڑ گئی، کوئی کاروبار کے اندر نقصان تو نہیں ہو گیا، کوئی گھر کے اندر کوئی چپکلس تو نہیں ہو گئی. کیا ہو گیا ہے کہ پہلے تو نمازیں نہیں پڑھتا تھا، آج کل بڑی نمازیں پڑھ رہا ہے. تو جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے؟ ہمارے اس مذاق اڑانے کا نتیجہ کہ وہ نمازی جو نماز پڑھنے آیا تھا اس نے نمازیں چھوڑ دی. تو اب جب اس نے ہمارے اس مذاق اڑانے کی وجہ سے نماز کو چھوڑا تو جتنا گناہ اب اس کو ہوگا اس کے گناہ کے اندر برابر کے شریک ہم بھی ٹھہریں گے، کیونکہ پہلے اس نے اپنی مرضی سے نمازیں نہیں پڑھی تھی، لیکن آج اس نے ہمارے مذاق اڑانے کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دی ہیں. تو ایسے ہی دین کا طالب علم اگر ہم اس کا مذاق اڑائیں گے، یا دین کا استاد معلم دین پڑھانے والے کا اگر ہم مذاق اڑائیں گے، اگر اس نے ہمارے اس مذاق کی وجہ سے اس کام کو چھوڑ دیا تو جتنا نقصان ان کا ہوگا، جتنا گناہ ان کے سر چڑھے گا، ان کے گناہ کے اندر جب ہم نے مذاق اڑایا تو ہمارے مذاق کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا، تو اب اس گناہ کے اندر ہمارا بھی حصہ شامل ہو گیا. تو ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور احمد دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّةِ الْمَالُ. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کی ایک آزمائش ہوتی ہے. جیسے بنی اسرائیل کی یہ آزمائش تھی کہ ہفتے والے دن ان کو روکا گیا کہ تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا. ایسے ایک قوم کے اندر یہ تھا کہ وہ کم تولا کرتے تھے، تو ان کو اس آزمائش کے اندر ڈال کر روکا گیا کہ تم نے کم نہیں تولنا. تو حضور احمد دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی آزمائش مال ہے. تو آج دیکھ لو کہ ہم مال کے پیچھے بھاگتے ہیں، مال کے لیے ہم جان کی بازی لگا دیتے ہیں، مال کے لیے ہم ایسے بھی افراد کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنا دین بھی بیچ دیا ہے، اپنے آپ کو مسلمان ہونے سے الگ کر کے، یعنی کہ مرتد ہو گئے، دین اسلام کو چھوڑ دیا لیکن مال کو نہیں چھوڑا. تو یہ ایک آزمائش ہے. تو اگر انسان اس آزمائش کے اندر پورا اترتا ہے تو آزمائش کے بعد پھر انعام بھی بہت بڑا رب العالمین عطا فرماتا ہے. تو اگر آج ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس مال والی آزمائش کے اندر کامیاب ہو گئے، ہم نے اپنے دل کے اندر مال کو جگہ نہ دی، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو ترجیح دیتے ہوئے ان کے اوپر عمل پیرا رہے، تو پھر رب العالمین قیامت والے دن ہمیں اسی سلے کے اندر بہت بڑے انعام سے بھی نوازے گا. تو رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دعا کہ خالق کائنات ہمیں ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.